تھوڑا کس کا معنی ہے؟ یہ مصوبتن کے اوپر تنوین، یہ دو پیشیں، اسے کہتے ہیں تنوین تقلیل، یہ قلیل، قلت، کمی، قلت، اس کا معنی، اس تنوین کا معنی کہ تھوڑا ثواب بھی من عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتا۔ کیا مطلب؟ لوگ سمجھتے ہیں ایمان لے آیا، تقوی کے راستے پہ چل پڑا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دوسری طرف جنتر ہے، منتر ہے، جادو ہے، تویز ہے، منکے ہیں، ڈنڈے ہیں، جھاڑ پھونک ہے، کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف سارا کچھ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا، ایمان ہے، تقوی ہے نا، یہی تمہیں کم لگ رہا ہے، یہ کم نہیں ہے، لمثوبۃ، اگر کم تمہیں لگ بھی رہا ہے نا، من عند اللہ خیر، یہ اللہ کے ہاں اس جادو ٹونے سے بڑا ہی بہتر ہے۔ اب اس کا آسان الفاظ میں ہم مفہوم بیان کریں، اور بھائی اگر اللہ نے تجھے اولاد نہیں نہ دی، اللہ کی قسم یہ بڑا بہتر ہے اس سے کہ تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے تو ایسے مزاروں، درباروں اور یہ غلط ہتھ کنڈے استعمال کر کے اولاد حاصل کرے۔ بڑا بہتر ہے اس سے کہ تو بے اولاد رہ جا۔ تو بیمار ہے نا، یہ بیماری بہتر ہے اس شفا سے جس شفا میں تمہارا ایمان جاتا ہے۔ اگر تیرے پاس کاروبار نہیں ہے تو یہ بے روزگاری اچھی ہے، اس روزگاری سے، اس تجارت یا اس نوکری یا اس کاروبار سے جس نوکری میں تمہارا ایمان جاتا ہے، اس سے بہتر ہے تو گھر بیٹھ جا، اس سے بہتر ہے تو ریڑھی لگا لے، نہ بڑی پوسٹ پہ جا، اس سے بہتر ہے کم کما لے، لیکن یہ کم بھی اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ ایمان کا بیڑا غرق مت کرو اور اپنے ایمان کو ضائع مت کرو۔ فرمایا کہ لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ تھوڑا ثواب بھی اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت ہی خیر اور بہت ہی بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون، یہ چوتھی چیز فرمایا کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ کیا فرمایا؟ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ پھر بولے کیا فرمایا؟ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ پچھلی آیت پہ ہیں، پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، کیوں جی لکھا ہوا مل گیا نا سب کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو یہ خرید رہے ہیں نا جادو ٹونا وغیرہ، اس کے بدلے میں آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں۔ کون جانتے ہیں؟ یہودی، بولے نہیں سارے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یہودی جانتے ہیں۔ اس آیت میں فرما رہے ہیں اللہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہیں۔ پہلے اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اس کا مطلب ہے وہ جانتے نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ایک آیت میں فرمایا جانتے ہیں، دوسرے میں فرمایا نہیں جانتے۔ بولو نا شاہ بھائی، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ کاش کہ ایک میں فرمایا کہ وہ جانتے ہیں، کون، یہودی، دوسری میں فرمایا کاش کہ وہ، جانتے ہوتے، اس کا مطلب ہے وہ جانتے نہیں تھے۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک آیت دوسرے کے خلاف ہے؟ نہیں، خلاف نہیں ہے، ہمیں سمجھنے میں خطا ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے یہودی جانتے تھے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، یہودی جانتے تھے ان کے پاس تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہودی جانتے تھے آخرت میں بیڑا انہوں نے اپنا غرق کر لیا ہے، اس کے باوجود بے عمل تھے، اس کے باوجود بولو بے عمل تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا، ان دونوں آیات سے ہمارے لیے یہ مفہوم نکلا، اگر بندے کے پاس علم ہو، بے عمل ہے، عمل نہیں کرتا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہودی جانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن بے عملی کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ عمل کرتے، یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا۔ اگر بندے نے علم حاصل کیا، علم ہے لیکن عمل نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم کی عظمت ہی دل کے اندر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا ولو انہم، اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا، اور دوسری چیز
وہ تقوی اختیار کر لیتے۔ تیسری چیز لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ یہ جو تھوڑا ثواب نظر آ رہا ہے نا، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت ہی بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔